السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نیا درس ہے الدرس السابع عشر 17th چیپٹر۔ اس چیپٹر سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ اگر غیر عاقل کی جمع آئے تو اس کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے، اس کے لیے جب صفت لائی جاتی ہے تب بھی واحد مؤنث لائی جاتی ہے اور ضمیر بھی واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ اس چیپٹر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کی خبر آئے، خبر بھی واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو جملہ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں مبتدا جس اسم سے ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا خبر ہوتا ہے۔ تو اگر مبتدا غیر عاقل ہوگا، اس کی جمع ہوگا، تو پھر اس کی جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث لائی جائے گی۔ یہاں پر 13 سینٹنسز بنائے گئے ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابواب المسجد، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مبتدا ہے، مفتوحۃ خبر ہے۔ مفتوحۃ واحد مؤنث ہے اور یہ ابواب کی وجہ سے آیا ہے۔ بابن، اس کی جمع ابوابن آتی ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ دوسرا ہے لمن هذه البیوت الجدیدۃ، لمن کس کی ہے، هذه البیوت الجدیدۃ نئی، جسے آپ کہہ لیں نئے گھر، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ ہیا، وہ لمدیر الشریکۃ، وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں۔ شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو، اور مدیر کہتے ہیں اگر کمپنی آئے ہے تو اس کے لیے پھر ڈائریکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیا لمدیر الشریکۃ، وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کی ہیں۔ تیسرا ہے النجوم، ستارے، جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہیں۔ تو النجوم مبتدا، جمیلۃ اس کی خبر آ رہی ہے کہ ستارے کیسے ہیں، خوبصورت ہیں۔ چوتھا ہے هذه الدروس سہلۃ، یہ چیپٹرز آسان ہیں۔ تو هذه الدروس آپ سمجھ لیجئے کہ اشارہ اور مشار الیہ بن کر مبتدا اور سہلۃ اس کی خبر آ رہی ہے کہ یہ چیپٹرز جو ہیں ان کے لیے کیا خبر ہے کہ یہ آسان ہے۔ پانچواں ہے فی الہندی لغات کثیرۃ، فی الہندی ہندوستان میں لغات کثیرۃ کئی زبانیں ہیں۔ چھٹا ہے این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی المکتبۃ، وہ لائبریری میں ہے۔ اگلا ہے تلک السرر مکسورۃ، تلک السرر وہ سارے بیڈز، مکسورۃ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو مکسورۃ واحد مؤنث ہے۔ اگلا ہے الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، الساعۃ الیابانیۃ یعنی جاپانی گھڑی، رخیصۃ سستی ہے۔ نیکسٹ ہے هذه الحمر، یہ گدھے، للفلاح کسان کے ہیں، یہ گدھے کسان کے ہیں۔ اگلا ہے این کتبکن یا اخوات، اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی الفصل، وہ
کلاس روم میں ہیں، تو زیادہ ساری کتابیں ہیں اسی لیے ہیا آیا ہے، ضمیر بھی واحد مؤنث آئی ہے۔ اگلا ہے ہذہ کتبی وتلک کتب اختی، یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں، تو اس کے لیے اشارہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہذہ اور تلک آیا ہے، واحد مؤنث آیا ہے۔ اگلا ہے ہذہ مکاتب الطلاب، یہ مکاتب مکتب کی جمع ہے، اور مکتب آپ کو پتہ ہے میز کو کہتے ہیں، تو یہ میز طالب علموں کی ہے، اس کے لیے اشارہ ہذہ آیا ہے، واحد مؤنث کا۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس سڑک میں فنادق کہتے ہیں ہوٹلز کو، زیادہ سارے ہوٹلز کو، کبیرۃ یہ صفت ہے جو واحد مؤنث آئی ہے، بڑے، اس سڑک میں کئی بڑے ہوٹل ہیں۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جوابات دیں۔ این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ تو وہ کہاں تھیں؟ ہی فی المکتبۃ، وہ لائبریری میں تھیں۔ لمن ھذہ البیوت الکبیرۃ، یہ بڑا گھر کس کا ہے؟ تو وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ہی لمدیر الشریکۃ، وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کا ہے۔ ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ ہم نعم بھی کہہ سکتے ہیں، نعم ابواب السیارۃ مفتوحۃ، اور اگر نہیں میں جواب دینا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لا ہی مغلقۃ، وہ بند ہے۔ اگلا ہے این اقلام المدرس، ٹیچر کی قلمیں کہاں ہیں؟ تو ہی علی المکتب، وہ میز پر ہیں۔ این الکلاب، کتے کہاں ہیں؟ ہی فی الشارع، وہ سڑک پر ہیں۔ این الحمیر، ہی فی الحقول۔ این کتبک یا مریم، اے مریم تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ تو جہاں ہیں وہاں پہ ہم لکھ دیں گے ہی فی المکتبۃ کہہ دیں گے، یا ہی علی المکتبی کہہ دیں گے۔ این دفاتر الطلاب، طالب علموں کے رجسٹرز کہاں ہیں؟ ہی علی مکاتبہم، وہ ان کے ٹیبلز پر ہیں۔ ہی وہ، علی اوپر، مکاتبہم ان کے ٹیبلز پر ہیں۔ این کہاں؟ الفنادق الصغیرۃ، ہی فی الشارع۔ لمن ھذہ الاقلام الجدیدۃ، ہی لی، اپنے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ہی لی، یا ہی للطلاب، وہ اسٹوڈنٹس کے ہیں۔ اگلی تمرین کو دیکھتے ہیں۔ حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، یہاں پر مثالوں میں
آپ کو واحد دیے گئے ہیں اور سینٹینسز آپ کو واحد دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے جمع بنانی ہے، جمع میں ان کو چینج کرنا ہے۔ اس کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر اس کی جمع بنانی ہو الابواب، دروازے مفتوحۃ، کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا دیکھیے، ھذا قلم جدید، ھذہ اقلام جدیدۃ۔ دوسرا، النجم جمیل، اس کی جمع ایسے آئے گی النجوم جمیلۃ۔ ذالک کتاب قدیم، اس کی جمع تلک کتب قدیمۃ۔ ذالک البیت جمیل، اس کی جمع تلک البیوت جمیلۃ۔ ھذا الدرس سہل، اس کی جمع ھذہ الدروس سہلۃ۔ اگلا ہے ذالک الجبل بعید، اس کی جمع تلک الجبال بعیدۃ۔ ھذا المکتب مکسور، اس کی جمع ھذہ المکاتب مکسورۃ۔ ھذا مسجد جمیل، ھذہ مساجد جمیلۃ۔ تو جن جن کی جمع آتی ہیں وہ ہم جمع لگاتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ اشارہ اور ہر چیز ہم واحد مؤنث لگائیں گے۔ ھذہ ساعۃ رخیصۃ، رخیصہ سستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ھذہ ساعۃ رخیصۃ۔ تلک الطائرۃ کبیرۃ، تلک الطیور کبیرۃ۔ ھذا طالب جدید، اب طالب جو ہے یہ عاقل ہے، اس کے لیے ہم اشارہ واحد مؤنث نہیں لے کر آئیں گے۔ ھؤلاء طلاب جدد، ذلک الرجل عالم کبیر، اولئک الرجال علماء کبار۔ اگلا ہے ھذا النہر کبیر، اس کی جمع ھذہ النہار کبیرۃ۔ اگلی ایکسرسائز ہے، ضع فی الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں میں رکھیں، فی ما یلی اخبارا مناسبۃ، مناسب خبروں کو۔ البیت کبیر، کبیر بھی ہو سکتا ہے، صغیر بھی ہو سکتا ہے۔ بیت واحد ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد ہی آئے گی۔ النجوم جمع ہے اور غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے ہم خبر واحد مؤنث لے کر آئیں گے، بعیدۃ۔ النجوم بعیدۃ۔ جمیلۃ بھی ہو سکتا ہے، جمیلۃ بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے الباب، ایک دروازہ ہے تو مفتوح یا مغلق، دونوں میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ چوتھا ہے القلم مکسور۔ پانچواں البیوت جمع آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم
جو خبر ہے وہ واحد مؤنث لے کر آئیں گے. جمیلتن بھی کہہ سکتے ہیں، کبیرتن بھی کہہ سکتے ہیں، جو خبر آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، لیکن واحد مؤنث ہی لگائیں گے. اگلا ہے الابواب، دروازے، مفتوحتن کھلے ہوئے ہیں. ساتواں ہے السیارات، گاڑیاں کیسی ہیں. اب یہ خبر آپ نے دینی ہے اس کے حوالے سے. غالیتن بھی کہہ سکتے ہیں، غالیہ مہنگی کو کہتے ہیں. اور اگر کوئی رخیصتن لگانا چاہے وہ بھی لگا سکتا ہے. المندیل نظیف، رومال صاف ہے. الفنادق کبیرتن. الطلاب مجتہدون، طلاب غیر عاقل نہیں ہیں بلکہ عاقل ہیں. تو عاقل کے لیے ہم جو اس کی خبر ہے وہ جمع لا سکتے ہیں، مجتہدون. 11واں ہے القمصان، قمصان قمیص کی جمع ہے، اور اس کے لیے جو ہم خبر لے کر آئیں گے وہ قدیمتن بھی ہو سکتی ہے، پرانی، وسیختن بھی ہو سکتی ہے، میلی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، جو لگانا چاہیں لگائیے، لیکن واحد مؤنث لگانی ہے. اگلی جو ایکسرسائز ہے، اگلی تمرین، ہاتی جمع الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کی جمع لے کر آئیں. یہ آپ نے خود سے سالو کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو ہم نے سیکھے. الشریکۃ، الشریکہ کمپنی کو کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ شریکاتن آتی ہے. مدیر الشریکتی. القمیص، قمیص، اس کی جمع قمصان آتی ہے. رخیصن، سستے کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک چیپٹر تھا. اب ہم اپنے اگلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے چیپٹر پر جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ انگلش لینگویج میں ہم یہی سیکھتے آئے ہیں کہ سنگولر ہے اور پلورل ہے. سنگولر ایک کو کہتے ہیں، پلورل دو یا دو سے زیادہ کی چیزوں کو کہتے ہیں. اسی طرح اردو میں بچپن سے ہم یہی سیکھتے آئے ہیں کہ واحد ہے ایک کے لیے اور جمع ہے دو یا دو سے زیادہ کے لیے. لیکن عربک کا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. عربک میں واحد ہوتا ہے ایک کے لیے، تثنیہ، تثنیہ کہتے ہیں دو کے لیے، اور اس کے لیے الگ سے ورڈز آتے ہیں. اور جو عربک میں جمع ہے وہ 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے، 3 سے. 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کو ہم پھر جمع میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو واحد، تثنیہ اور جمع. اب ساتھ ساتھ ہم چیپٹر پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا رہے گا. بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سم اپ کروا دوں گی. اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے الدرس الثامن عشر، 18th چیپٹر، اور یہ ایک حوار ہے، ڈائلاگ ہے بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس. المدرس، ٹیچر کہہ رہے ہیں، کم اخن لکا یا محمد. کم کتنے، اخن بھائی، لکا تمہارے، یا محمد اے محمد، اے محمد تمہارے بھائی کتنے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کم استعمال ہوا ہے، کم کتنے،
اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کم کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ زبر کی حالت میں ہوگا، 2 زبروں کی حالت میں، اور اگر الف لام کے ساتھ آیا ہے تو 1 زبر، اگر الف لام کے بغیر آیا ہے تو 2 زبروں کے ساتھ آئے گا۔ کم اخن لکا یا محمد، محمد لی اخن واحدن، میرا ایک بھائی ہے۔ المدرس وکم اختن لکا، وکم اور کتنی، اختن بہنیں، لکا تمہاری، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ محمد لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں۔ تو اختن ایک بہن، 2 کے لیے ہم آنی کا اضافہ کر دیں گے، اختانی، اور جمع پھر اخوات آتی ہے اس کی۔ عربک کا تثنیہ بنانا بہت آسان ہے، یہ ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور کسی بھی لفظ کا بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم بناتے ہیں، پہلے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ اختن، اختن ایک بہن۔ اب اس کا اگر 2 بہنیں بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی لکھیں گے، لیکن تا کے اوپر جو 2 پیشیں آ رہی ہیں انہیں ختم کریں گے اور اس کی جگہ زبر لگا دیں گے، یعنی واحد اسم کو لکھیں گے اور واحد اسم کے جو آخری والا حرف ہے اس کی حرکت کو ہم ختم کریں گے اور اس کی جگہ ہم زبر لگا دیں گے۔ زبر لگانے کے بعد ہم آگے صرف الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیں گے تو ہمارا تثنیہ بن جائے گا۔ تو تثنیہ بنانا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہمارے لیے کھانا کھانا۔ اگلا دیکھیے، بیتن گھر۔ اگر 2 گھر بنانے ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ تا کے اوپر جو 2 پیشوں والی تنوین ہے اس کو ختم کریں گے، تا کے اوپر زبر لگائیں گے اور آگے الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیں گے تو 2 گھر بن جائیں گے۔ اسی طرح نجمن، اس کو جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے تب بھی ہم ایسے ہی کریں گے، پورا لکھ کر میم کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، آگے الف اور نون زیرنی کا اضافہ کریں گے تو ہمارا تثنیہ بن جائے گا۔ تو تثنیہ بنانا، 2 چیزیں بنانا بے حد آسان ہے عربک لینگویج میں۔ اب ہم دوبارہ اپنے اس کی طرف آتے ہیں، درس کی طرف۔ تو لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں۔ المدرس کم عجلتن للدراجتی یا حامد، کم کتنے، عجلتن پہیے، ویل، للدراجتی سائیکل کے، یا حامد اے حامد، اے حامد سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ حامد لہا اس کے، عجلتانی 2 پہیے ہوتے ہیں، تو عجلتن میں تا کے اوپر 1 زبر لگائی، آگے الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیا تو یہاں پر تثنیہ اس کا بن گیا، اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ المدرس کم عیدن فی السنتی یا زکریہ، اے زکریہ سال میں، سنہ سال کو کہتے ہیں، سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ زکریہ کہہ رہا ہے فی السنتی سال میں، عیدانی 2 عیدیں ہیں، عیدانی 2 عیدیں ہیں، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ہما وہ دونوں، عید الفطر، عید الفطر، و عید الاضحیٰ،
عید الاضحیٰ ہے۔ ہما جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے اور یہ بھی تثنیہ کے لیے آتی ہے۔ ہو یا ہوا، اس کی جو تثنیہ بنتی ہے وہ ہما بنتی ہے، اور ہیا کی بھی ہما ہی بنتی ہے۔ ہوا کی بھی ہما بنتی ہے اور ہیا کی بھی ہما بنتی ہے۔ تو ہما عید الفطری و عید الاضحیٰ۔ المدرس، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابوک تاجر کبیر، تمہارے والد بڑے تاجر ہیں۔ کم متجرا عندہ، کم کتنے، متجرن، متجرن کہتے ہیں شاپ کو یا اسٹور کو، عندہ ان کے پاس، ان کے پاس کتنی شاپس ہیں یا کتنے اسٹورز ہیں؟ ابراہیم، عندہ ان کے پاس، متجرانی دو اسٹورز ہیں یا دو شاپس ہیں، کبیرانی دو بڑی، ان کے پاس دو بڑی دکانیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں متجرانی، آنی کی جو ساؤنڈ آتی ہے وہ ایک طرح سے تثنیہ کے لیے آتی ہے، اور کبیرانی میں بھی یہ بھی تثنیہ ہے۔ المدرس، ٹیچر، کم نافذتاً، کتنی کھڑکیاں، فی غرفتک، تمہارے کمرے میں، یا اسماعیل، اے اسماعیل، کتنی کھڑکیاں تمہارے کمرے میں یا کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فیہا، اس میں یعنی کمرے میں، نافذتانی دو کھڑکیاں ہیں، نافذتانی یہ تثنیہ ہے۔ المدرس، لمن کس کی، ہذان الدفترانی، ہذا کا جو تثنیہ ہوتا ہے وہ ہذانی ہوتا ہے، ہذانی یہ دو، الدفترانی دو رجسٹرز، یہ دو رجسٹرز کس کے ہیں؟ علی، علی کہہ رہا ہے، ہما یہ دو، لی میرے ہیں، ہما لی یہ میرے ہیں۔ المدرس، لمن ہاتان المسطرتانی، لمن کس کی، ہاتانی، ہاتانی ہازیہی کا تثنیہ ہے، ہازا کا تثنیہ ہازانی اور ہازیہی کا تثنیہ ہاتانی۔ لمن ہاتان المسطرتانی، مسطرتانی دو پیمانوں کو کہتے ہیں یا دو اسکیلز کو کہتے ہیں، رولر جسے ہم نارمل بولتے ہیں۔ یہ دو رولر کس کے ہیں، یہ دو پیمانے کس کے ہیں؟ یونس، ہمالی وہ میرے ہیں۔ تو یہ تھا چیپٹر۔ واحد ایک کے لیے عربک میں استعمال ہوتا ہے، تثنیہ دو کے لیے، دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ایکسرسائزز کو دیکھتے ہیں۔ اقرأ الامثلة الآتیۃ، آنے والے مثالوں کو پڑھیں۔ ثم ضع فی الفراغ، خالی جگہوں میں رکھیں، فی ما یلی تمییزا لی کم واضبط آخرہ، یعنی کم کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو آپ نے زبر میں لکھنا ہے، اس کو نصب میں لکھنا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کم اختن لکا، کم کتنی، اختن بہنیں، لکا تمہاری، یا بہن بھی کہہ سکتے ہیں، تمہاری کتنی بہن ہے، لیکن اردو میں ہم بہنیں ہی استعمال کرتے ہیں، عربک میں ہم اس کو واحد ہی لے کر آتے ہیں، اختن، لیکن
جب ہم اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے تمہاری کتنی بہن ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں تمہاری کتنی بہنیں ہیں. کتنی کے ساتھ اردو میں ہم جمع لے کر آتے ہیں، لیکن عربک میں کم یعنی کتنی کے ساتھ ہم واحد اسم لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد لے کر آتے ہیں اور زبر کے ساتھ لے کر آتے ہیں، یعنی 2 زبروں کے ساتھ. آپ یہ سمجھ لیجئے ہم 2 زبروں کے ساتھ لے کر آتے ہیں. کم اختن لکا، تمہاری کتنی بہنیں ہیں. کم قلمن عندکا، تمہارے پاس کتنے قلم ہیں. کم سیارتن فی الجامعاتی، یونیورسٹی میں کتنی گاڑیاں ہیں. تو یہاں پر سیارتن واحد ہے اور 2 زبروں کے ساتھ ہے. قلمن واحد ہے 2 زبروں کے ساتھ ہے. اختن واحد ہے اور 2 زبروں کے ساتھ ہے. تو اسی طرح سے ہم نے آگے اس کے سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہیں. پہلا ہے کم ڈیش عندکا، تمہارے پاس کتنی ہے. تو ہم قلمن بھی لکھ سکتے ہیں، کتابن بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرا کم ڈیش لکا، تمہاری کتنی ہے. اخن بھائی بھی لکھ سکتے ہیں، اختن بہن بھی لکھ سکتے ہیں. تیسرا ہے کم ڈیش فی ھذا الشارع، اس سڑک میں کتنے ہیں. شجرتن، کم شجرتن، کتنے درخت ہیں. فی ھذا الشارع، اس سڑک میں. چوتھا ہے کم ڈیش فی قریتک، تمہاری بستی میں کتنی ڈیش ہیں. تو ہم بیتن بھی کر سکتے ہیں، مسجدن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. اگلا ہے کم ڈیش فی فصلکم، تمہارے کلاس رومز میں کتنے ڈیش ہیں. تو کم طالبن فی فصلکم. کم ڈیش فی السنۃ، سال میں کتنے ہوتے ہیں. تو ہم مہینے لکھیں گے. کم شہرن فی السنۃ. اگلا ہے کم ڈیش للدراجۃ، کم عجلۃن للدراجۃ. کم ڈیش فی غرفتک، کم نافذۃن فی غرفتک. آگے دیکھیے اگلی ایکسرسائز. اقرأ الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو پڑھیں. واکتبھا مع ضبط اواخرھا، اور ان کے آخری میں جو حرکات آ رہی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں. کلبن سے کلبانی، مکتبن سے مکتبانی، قمیصن سے قمیصانی، اخن سے اخوانی، مندیلن سے مندیلانی، مسطرتانی، اختانی، امرأتانی. اگلی ایکسرسائز ہے ثنی تثنیہ بنائیں الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کا. سیارتن، سیارتانی، طبیبتن، طبیبتانی، ولدن، ولدانی، لغتن، لغتانی، صدیقن، صدیقانی، تاجرن، تاجرانی، ملعقتن، ملعقتانی، مدرسن، مدرسانی، بابن، بابانی، اسمن، اسمانی، ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی. ھذہ اور ھاتانی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں ہمیں یاد ہی کرنا پڑے گا
کہ حاضی کا جو تثنیہ آتا ہے وہ ہاتانی آتا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو اس چیپٹر میں ہم نے سیکھے، کم، العید، العجلۃ، اس کی جمع عجلات آتی ہے، الحی، اس کی جمع احیاء آتی ہے، الریال، اس کی جمع ریالات آتی ہے، الرکعۃ، اس کی جمع رکعات آتی ہے، المسطرۃ، اس کی جمع مساطر آتی ہے۔